ہے ہم اخلاقی حسنات کی بھی جمع کر سکتے ہیں اور اخلاقی برائیوں کی بھی ہم فہرست تیار کر سکتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ بات نامکمل رہ گئی۔ تو اب دیکھیے کلام پاک میں خداوند عالم نے کہا سورہ نساء میں، دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیم، مسکین، رشتہ دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، ہم نشین اور غلاموں پر احسان کرو، اور خدا کسی متکبر اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء کی 36ویں آیت ہے۔ اب دیکھیے اس میں ہم اللہ کے احکامات کا تجزیہ کریں، انہیں انالائز کریں تو 3 باتوں کا ہمیں حکم ملے گا۔ پہلا یہ کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، یہ حقوق اللہ ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ اپنے والدین، اپنے قریبی رشتہ داروں، یتیم، مسکین، اپنے رشتہ دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، اور اپنے ہم نشین و غلاموں کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، یعنی انسانوں کے کچھ طبقات بتائے گئے اور سبھی ضرورت مند ان طبقات میں آ جاتے ہیں، تو یہ بتایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ گویا بندوں سے تمہارا کیا رشتہ ہونا چاہیے، تو بندوں کے رشتے کے سلسلے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ بندوں کے ساتھ جس سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی پہلی بات حقوق اللہ کی، شرک نہ کرو، دوسرا حقوق العباد کی ہے، کن بندوں کے حقوق تم پر واجب ہوتے ہیں، کن پر تمہیں احسان کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر خدا کسی متکبر اور شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ تمہارا اپنا حق آ گیا، اپنے نفس کا حق آ گیا کہ کچھ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اپنے نفس سے کچھ برائیوں کو دور کرنا، یہ جو ہے یہ تقاضا ایمانی ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ یہ تیسرا حصہ جو ہے یہ حقوق نفس کا ہے، اور میں عرض کرتی چلوں آگے چل کے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ یہ دونوں ایسا نہیں کہ الگ الگ ہیں، اللہ کا حق ادا کر لیا، بندوں کا حق چھوڑ دیا، نفس کے حق چھوڑ دیے، یا بندوں کا حق ادا کر لیا تو اب ہم نے سوچا کہ اب اللہ کا حق ادا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یا اپنے نفس کا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، یہ تینوں ایک اکائی ہیں، تینوں ایک اکائی ہیں۔ جو اللہ کے حق کو سمجھتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو بھی حق کو سمجھتا ہے، وہ اپنے نفس کے حقوق کو بھی سمجھتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے حقوق کو سمجھتا ہے وہ اللہ کے حقوق جب تک ادا نہ کرے، اپنے نفس کی تربیت جب تک نہ کرے، اس وقت تک ان دونوں پر قادر نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ظاہر ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم نے دیکھا یہ تینوں ایک اکائی ہیں، آگے چل کے ظاہر ہم اس پر بات کریں گے۔ تو پہلا جو نقطہ ہمیں سمجھنا ہے تو وہ یہ کہ ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، اور اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ یہ حقوق نفس جو ہیں یہ اخلاق ہیں، اسی کو حقوق نفس کو اخلاق کہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو آج کی مجلس میں ہم ظاہر ہے کہ سمجھنا چاہیں گے وہ یہ کہ آخر ایمان اور یقین کا اخلاق سے کیا تعلق ہے۔ یعنی جبھی تو امام نے اخلاق کی دعا کرتے وقت پہلے ایمان اور یقین کی دعا مانگی ہے کہ ان تینوں کی حقیقت جاننے کے بعد پھر ہم یہ تلاش کرنا چاہیں گے کہ ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ایمان اور یقین کا اخلاق سے کیا رابطہ ہے۔ اچھا، اب خواتین گرامی، جب نفس کے حقوق کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے علماء اخلاق نے، فلاسفہ اخلاق نے اس طرح سے اخلاق کی توضیح کی ہے کہ آپ کے نفس میں 4 طاقتیں ہیں، مختصراً بیان کروں گی میں۔ قوت عاملہ ہے، یعنی عمل کی قوت ہے، قوت عاقلہ ہے، عقل کی قوت ہے، قوت غضب ہے، اور قوت شہویہ ہے۔ اب اخلاق کے یہ معنی بتائے گئے کہ ان 4 قوتوں میں توازن قائم کرنا، ان 4 قوتوں میں اعتدال قائم کرنا، یہ اخلاق ہے۔ ذرا مشکل بات ہے یہ ظاہر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو طاقت توازن میں رہتی ہے، اعتدال میں رہتی ہے، تو اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کہا گیا قوت عاملہ توازن میں رہے، اعتدال میں رہے تو عدالت پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ قوت عاملہ زیادہ ہو جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے، اور اگر کم ہو جائے تو پھر انسان ظلم کو برداشت کرنے لگتا ہے۔ ظلم کرنا، ظلم کو برداشت کرنا، دونوں اخلاقی برائیاں ہیں، اور ایسی اخلاقی برائیاں جو معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ عقل کے لیے کہا، عقل کے لیے عقل توازن میں رہے، اپنی حدوں کو پہچانے تو حکمت پیدا ہوتی ہے، اور
اگر زیادہ ایکٹیو ہو جائے، اپنی حدوں کو سے گزر جائے تو مکر و حیلہ پیدا ہوتا ہے، مکر و حیلہ پیدا ہوتا ہے، اور کم رہے تو پھر جہالت، شک، حیرت، یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور خواتین گرامی، مکر و حیلے کو ہم سے زیادہ کون پہچانے گا جو اس دور میں زندہ ہے؟ عقل کے کارنامے چاروں طرف نظر تو آ رہے ہیں، انسانی تباہی کی صورت میں، کہ جی دہشت گردی کی جنگ ہے اور عوام الناس مارے جا رہے ہیں، دہشت گرد اسی طرح ایکٹیو ہیں، اور بستیاں کی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ تو یہ کہ ایک غلط کام کے لیے، ظلم کے لیے، یہ انسانی عقل ہے کہ جو اپنی حدوں کو پار کر کے ان کے لیے جواز تلاش کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے ہیلے تلاش کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے مکر کرنا چاہتی ہے۔ تو خواتین گرامی، یہ ہماری عقل کی تیزی کے کارنامے دیکھیے کہ اپنی عقل کی اپنی حدوں کو پار کرنے کے ظاہر مظاہر چاروں طرف نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف عقل کی کارکردگی دیکھیے، کیسی نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، لیکن کیسی ایجادات ہو رہی ہیں، کتنی بستیاں تباہ کر سکتے ہیں، کتنے مہلک ہتھیار ایجاد کر سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کو تباہ کر سکتے ہیں، کس طرح عمارتوں کو بچا کر انسانوں کو تباہ کر سکتے ہیں، کس طرح بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ مظاہرہ کہ جب عقل اپنی حدوں کو پار کرنے لگتی ہے تو اس وقت کیسا مکر و حیلہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر عقل کو استعمال نہ کرے تو ظاہر جہل پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، حیرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر قوت غضب، قوت غضب توازن میں رہے تو شجاعت پیدا ہوتی ہے، یعنی توازن میں رہے تو شجاعت پیدا ہوتی ہے، جو ظاہر ہے ایک بہت بڑی خوبی ہے انسانی اخلاق کی۔ اور اگر قوت غضب زیادہ ہو جائے، زیادہ مثال کے طور پر زیادہ غصہ آنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان سنگ دل ہو جاتا ہے، انسان ظلم کرنے لگتا ہے، قتل و غارت گری کرنے لگتا ہے، اور کم ہو تو کم ہمتی، پستی پیدا ہو جاتی ہے، نفسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ خواہشیں جو ہوتی ہیں، خواہشیں اپنے حدود میں رہیں تو عفت اخلاقی خوبی ہے، اور پھر اگر زیادہ ہو جائے تو بے راہ روی ہے، کم ہو جائے تو بے عملی و بے حسی پیدا ہوتی ہے۔ اور مختصراً میں نے بتایا کہ ہمارے علماء اخلاق نے عروج السعادت، بڑی مشہور کتاب ہے ہماری، کلاسیکل کتاب ہے، اس میں بڑی اچھی طرح سے یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح نفس کی ان چار قوتوں میں جس وقت اعتدال نہیں رہتا تو کیا کیا اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب اعتدال رہتا ہے تو کیا کیا خوبیاں اخلاق کی، اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، مکارم اخلاق سے انسان کا کردار مزین ہوتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، یہ تو ایک بات تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اخلاق تو ہمارا روزمرہ کا مسئلہ ہے، روزمرہ کا بھی نہیں بلکہ ہر وقت کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے ہر وقت ہم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، تو یہ تو ہمارا ظاہر ہے ہر وقت کا فریضہ ہے۔ اخلاق ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کا مسئلہ ہو یا ایک گھنٹے کا مسئلہ ہو، بلکہ اخلاق ہر وقت کا مسئلہ ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہر وقت ہوتا ہے، یہ کام نیکی ہے یا برائی ہے، یہ کام اچھائی ہے یا برائی ہے۔ تو یہ بات کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ہر وقت ہمیں اس فیصلے سے گزرنا ہوتا ہے کہ کون سی بات اچھائی ہے، کون سی بات برائی ہے، کون سی بات حسن اخلاق ہے، کون سی بات اخلاقی برائی، اخلاقی عیب ہے۔ اب جب یہ ہر وقت کا ہمارا فریضہ ہے تو اب دیکھیے، ہم ہر وقت ہر عمل کو تو اس فلسفیانہ تعریف پر ہم نہیں آزما کے دیکھیں گے کہ جہاں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوا ہم نے کہا اچھا یہ ہماری کون سی قوت ہے، یہ قوت ہماری اعتدال میں ہے یا نہیں، بڑھ تو نہیں گئی، کم تو نہیں ہو گئی۔ یہ تو بڑا ظاہر فلسفیوں کی اصطلاحات ہیں۔ اب ہم لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ہر وقت یہ طے کیا کریں ان ساری تعریفوں کے، اس سارے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کون سی ہماری بات اچھائی ہے، کون سی بات برائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم عام لوگ ہیں، ہم تو ان ڈیفینیشن سے آگاہ بھی نہیں ہوتے جب تک کہ باقاعدہ کتابیں لے کر نہ بیٹھیں۔ تو اب ہم یہ کتابیں لے کر بیٹھنا ہر وقت کا مشغلہ تو نہیں ہو سکتا، جبکہ اخلاقی فیصلے کرنا ہر وقت کا مشغلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب دیکھیے پھر خداوند عالم کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے خود ہمارے نفس میں اچھائی اور برائی کی تمیز ودیعت کر دی ہے، یعنی اس نے خود ہمیں ایسا پیدا کیا ہے، جیسے اس نے کہا
کہ ہم نے انسان کو اخلاق الہی پہ پیدا کیا. اور دیکھو خلق الہی تخلق یعنی اللہ کی تخلیق کبھی نہیں بدلا کرتی کہ اس نے خود ہمارے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہے. اور خواتین گرامی، اس اللہ کی نعمت کا ذکر کلام پاک میں 11 قسموں کے بعد آیا ہے. یعنی اکثر و بیشتر سوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے کچھ قسموں کے ساتھ شروع کیے ہیں. اور قسم کے ساتھ شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اہمیت بتانی ہے، یہ بتانی ہے، اس سے رابطہ بتانا ہے کہ دیکھو اس قسم کا اور اس کا تعلق کیا ہے، ہم جو بتانا چاہتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے. تو اتنی قسمیں کسی سورہ میں نہیں ہیں جتنی سورہ والشمس میں ہیں. سورہ والشمس میں 11 قسمیں کھائی ہیں خداوند عالم نے، اور پھر اس کے بعد ایک حقیقت بتائی جو سب سے بڑی بشارت ہے، سب سے بڑا انعام ہے انسان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے اس کے پیچھے آنے والے چاند کی، قسم ہے دن کی جب وہ جلوگر ہوتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا. صلوات پر محمد علیہ وسلم. اور پھر اور خواتین گرامی غور کیجئے کتنی عظیم چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جس میں ساری کائنات سمٹ آئی ہے، جس میں اللہ کی اپنی ہستی بھی آ گئی ہے. کہ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اس کے پیچھے آنے والے چاند کی قسم، دن کی قسم جب وہ جلوگر ہوتا ہے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور پھر آسمان کی قسم